اسی ضمن میں یہ عرض کروں اور محض مخلصانہ عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جب سے اختلاف پیدا ہو گیا اور اس کے دو دھڑے بن گئے. اختلاف تو ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا اختلافات تو اپنی جگہ پر علمی پیرانے ہوتے، کسی کا ایک نظریہ ہو، دوسرے کا کوئی اور نظریہ ہو، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس کے اندر اتحاد کی فضا کو باقی رکھنا ضروری ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے ان دونوں کے درمیان میں اختلاف رونما ہوا، ایک دوسرے کو مسجدوں سے نکال رہے ہیں. بھائیوں، آپ تبلیغ کے لوگوں کو مسجد میں بلایا کرتے تھے، آج مسجد سے کیوں باہر نکال رہے ہو؟ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کانلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت کا کام شروع کیا اور انہوں نے لوگوں کو جو دیا وہ یہ تھا کہ جاؤ، جو نہیں آتے مسجد میں ان کو مسجد میں لے آؤ، ان کی تھوڑی پکڑ پکڑ کے لے آؤ، گلی کوچے میں پھر پھر کے لے آؤ، اور ان کے سامنے ذرا جھکنا پڑے تو جھک بھی جاؤ، تاکہ وہ اللہ کا بندہ آپ کے جھکنے سے اپنا سر خدا کے سامنے جھکانے تیار ہو جائے. یہ آپ کا جھکنا اس کے سامنے جھکنا نہ ہوگا، بلکہ اسے خدا کے لیے جھکانے کے لیے ہوگا. یہ آپ کا جھکنا بھی بہت بڑی عبادت ہو جائے گی. یہ تھا حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کانلوی رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر. اس کے لیے انہوں نے جماعت کی داغ بیل ڈالی، لیکن جو ہی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو عجیب و غریب، حیرت انگیز بلکہ انتہائی افسوسناک صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ قتل و غارت گری تک بھی واقعات پہنچے ہوئے. قتل ہو رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، مسجدوں سے سامان باہر کیا جا رہا ہے. ارے تم وہاں کے لوگ ہو، ہم یہاں مسجد میں تم کو داخل ہونے نہیں دیں گے. تم وہاں کے لوگ ہو، ہم تم کو مسجد سے باہر نکالیں گے. ان کا سامان باہر پھینکا جا رہا ہے، کسی کو مار دیا جا رہا ہے، اس کی توہین و تذلیل کر دی جا رہی ہے. یہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کر عرض کروں گا، ان سب کو جو بھی اس جماعت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ادھر کے لوگ ہو، چاہے ادھر کے لوگ ہو، چاہے شورائی نظام کے تحت کام کرتے ہو یا نظام الدین میں عمارت کے تحت میں کام کرتے ہو، بھائیوں دونوں طرف کے دھڑوں کو چاہیے وہ اللہ کے لیے سوچ بچار کر کر اس صورتحال کو بند کرے. میرا پیغام جہاں تک بھی جائے، جن ذریعوں اور واسطوں سے بھی پہنچے، میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، رسول کے خلاف، رسول اللہ کے پیغام کے خلاف، بلکہ دین و شریعت سے بالکل یا خلاف کہ ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کے ساتھ یوں بغض و عداوت کا مظاہرہ کرے، مسجدوں سے سامان نکال کے پھینک ڈالا کرے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی زمانے میں جب کام شروع ہوا تھا، حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب کانلوی نے جماعتوں کو مختلف رخوں پہ بھیجنا شروع کیا تھا، تو بعض وہ طبقے جو بدعت و گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں نے جماعت کو باہر نکالا تھا. لیکن کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے کہ آج جماعت کا آدمی جماعت والے کو باہر نکال رہا ہے. کبھی بدعتی نکالتے تھے، گمراہ لوگ نکالتے تھے اور مار دھاڑ کیا کرتے تھے، مسجد کے باہر سامان لے جا کے پھینک دیا کرتے تھے اور رسوائی کے انداز اختیار کیا کرتے تھے. یہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا. اس زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے لیے کام کرنے والوں نے ان چیزوں کو برداشت کرتے کرتے علماء حق کی تائیدات، علماء حق کی نصرت اور مدد کے ساتھ ہر جگہ پر اس کو لے جا کر پیش کرتے کرتے ایک ایسا نمونہ دنیا کے اندر قائم کیا کہ دنیا میں سب جگہ پر کام پھیل گیا. لیکن آج وہی جماعت اپنے ہی بھائی کو نکالے، اپنے ہی بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرے، اپنے ہی بھائی کو مار پیٹ کرے، یہاں تک کہ بعض جگہ قتل تک کی نوبت آ جائے. یاد رکھو قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ
اللہ قرآن میں کہتے ہیں من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. جو آدمی ایک قتل بنا کسی وجہ کے کر ڈالے، ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہنے لگے ہم تو بلا وجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ علماء سے فتویٰ لیجئے پہلے کہ اس آدمی کو جو مسجد میں آ رہا ہے فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جو ہے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے، مارنا جائز ہے، اس کی غیبت جائز ہے؟ یہ نہیں کہ آپ جس کو سمجھ جائیں وجہ وہ سمجھ وجہ بن جائے گی، وجہ خاص ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا کسی وجہ کے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر ڈالا، پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر. اور جو ایک انسان کی مدد کرے، نصرت کرے اور اس کی جان کو محفوظ کر ڈالے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ ہے قرآن کا اصول. غیبت کے بارے میں ہم جانتے ہیں غیبت حرام، لیکن آج غیبت کو انہی حلقوں میں بیٹھ کر پیش کرنا اور کرنے کو جائز سمجھ لیا گیا. حسد حرام، بغض حرام، نفرت حرام، کدورت حرام، یہ سب کی چیزیں حرام، سب کی سب چیزیں حرام و ناجائز. لیکن وہ چیزیں جائز کی ہو جا رہی ہے اور وہی دینی حلقوں میں بیٹھ کر دین کے نام پر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے، سمجھیے اور اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سمجھیے اور اس صورتحال کو مزید خراب نہ ہونے دے. اور علی الفور جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو ایسی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کرے. اب یہاں تو سب میرے سامنے نہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں بھی ضرور موجود ہیں جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آپ ادھر کے ہو کہ ادھر کے ہو، لیکن آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، میں ادھر کا. میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا، میں تو ادھر کا. کدھر کا؟ اللہ کا. مجھے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے. مجھے نہ ان کو خوش کرنا ہے نہ ان کو خوش کرنا ہے. کسی کو خوش کرنے سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن تو ایسا دن ہوگا جہاں سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. لوگ بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے بھاگ رہا ہوگا. وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ سوچ لو نہ وہ کام آ سکتے ہیں نہ مجھے یہ کام آ سکتے ہیں. اگر میں نے شریعت کو توڑا تو میرا انجام تو جہنم ہے. میں نے کسی کو مارا میرا انجام جہنم ہے. میں نے حسد اور بغض و کینے کو پالا میرا انجام جہنم ہے. مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ یہ طبقہ آئے گا نہ وہ طبقہ آئے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے. اللہ کیا مجھے اس کی پوچھ ہوگی. اور اگر آپ اللہ کے دین پر قائم رہیں، چاہے وہ ناراض ہو جائیں بلا سے، وہ ناراض ہو جائیں بلا سے، اس سے کون اللہ پوچھے گا اے تم نے اس کو خوش کیا کہ اس کو خوش کیا؟ اللہ تو پوچھے گا میرے دین پر تم نے کتنا چلا تھا. اسے میں بہت ہی مخلصانہ ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مزید حالات کو ابتر اور خراب بنانے کے بجائے حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے پیار پیدا کریں. قرآن کی آیات پیش کر دی گئی، احادیث بھی آپ کے سامنے سنا دی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر جو کارنامہ انجام دیا وہ سنا دیا گیا. مختلف ٹکڑیوں کو، مختلف قبیلوں کو، مختلف خاندانوں کو، سب کو اللہ کے نبی نے جوڑا. آج ہم خود مختلف ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف یوں ہو جائے. آج دنیا کے اندر ہمارے اس اتحاد کی کمی نے اور ہمارے اختلافات نے ہماری ہوا کو اکھاڑ ڈالا ہے. کہیں کوئی ہماری حیثیت نہ رہی. لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں. جب ہم خود ایک دوسرے پہ چڑھ سکتے ہیں تو دوسرا کیوں چڑھ نہیں سکتا؟ ہم ہی اس کو راہ دکھا رہے ہیں. بھائیو، یہ صورتحال ختم کرنے کی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی
امت محمدیہ کے حالات کو جلد سے جلد اچھے سے اچھے حالات میں تبدیل فرما